انتقام عشق۔ وہ رات بہت زیادہ خاموش تھی۔ بارش نہیں ہو رہی تھی لیکن فضا میں نمی تھی، ایسی نمی جو دل میں اتر جائے۔ آمنہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ شہر کی روشنیاں نیچے یوں جگمگا رہی تھیں جیسے کسی اور دنیا کی خوشیاں ہوں جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ شیشے پر اس کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ چہرہ پرسکون تھا مگر آنکھوں میں وہ درد موجود تھا جو صرف بے حد ٹوٹے ہوئے لوگ پہچانتے ہیں۔ محبت بھی ایک عجیب سزا ہے۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز باہر نہیں آئی۔ آج سے 5 سال پہلے اسی شہر میں اسی لڑکی نے محبت پر یقین کیا تھا۔ آج اسی شہر میں وہ یقین دفن ہو چکا تھا اور اس کی قبر پر صرف ایک نام درج تھا، احمد فراز۔ وہی احمد جس نے وعدہ کیا تھا، وہی احمد جس نے قسمیں کھائی تھی، اور وہی احمد جس نے اس کے وجود کو سب کے سامنے جھٹلا دیا تھا۔ آمینہ نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کی۔ یادیں اس پر حملہ کرنے لگی۔ میں تمہارے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا آمنہ۔ احمد کی آواز میں اس روز عجیب سچائی تھی۔ یونیورسٹی کا وہ پرانا لون، خزاں کے زرد پتوں کی چادر اور آمنہ کی ہنسی، یہ سب آج بھی اس کے ذہن میں محفوظ تھا۔ محبت کے لیے وعدے کی نہیں، یقین کی ضرورت ہوتی ہے، آمنہ نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یقین سب سے آسانی سے ٹوٹ جانے والی چیزوں میں ہوتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد احمد کا لہجہ بدل گیا، نگاہیں دوسری جانب ہٹنے لگی، اور ایک دن، میرے گھر والے اس بات پر راضی نہیں ہیں آمنہ، یہ رشتہ ناممکن ہے۔ بس، نہ کوئی وضاحت، نہ سچائی، نہ آنکھوں میں شرمندگی، صرف ایک فیصلہ، اور آمنہ کی پوری دنیا بکھر گئی۔ محبت کے ٹوٹنے سے کوئی انسان نہیں مرتا، لیکن اندر کچھ ایسا مر جاتا ہے جو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ آمنہ روئی نہیں، یہ سب سے زیادہ خطرناک پہلو تھا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے سوالات چھوڑ دیے تھے۔ اسی خاموشی کے بیچ نیا جذبہ جنم لے رہا تھا۔ وہ تھا انتقام کا۔ میں کمزور نہیں ہوں احمد، اس نے آئینے میں اپنے آپ سے کہا، میں صرف تیار ہو رہی ہوں۔ 5 سال بعد وہی آمنہ نئی شناخت کے ساتھ، ایک طاقتور خاتون اور واضح مقاصد کے ساتھ واپس لوٹی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جس شخص کو وہ ختم کرنے آئی ہے وہ بھی ایک بڑے راز کا قیدی ہے۔ ایئرپورٹ کی روشنی تیز تھی لیکن آمنہ کی آنکھوں میں سکون تھا۔ یہ وہی شہر تھا مگر وہ لڑکی وہ نہیں رہی تھی۔ امیگریشن افسر نے پاسپورٹ واپس کرتے ہوئے ایک مخصوص مسکراہٹ دی۔ آمنہ نے شکریہ ادا کیا۔ نہ اس کا نام پہچانا گیا نہ ماضی۔ جب وہ باہر کھڑی سیاہ گاڑی میں بیٹھی تو ڈرائیور نے نرم لہجے میں کہا، میڈم، سب کچھ تیار ہے۔ آمنہ نے شیشے کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ یہ واپسی جذباتی نہیں تھی، یہ ایک منصوبہ تھا، اور اس منصوبے کا مقصد احمد فراز۔ احمد فراز شہر کے کامیاب ترین بزنس مینوں میں شمار ہوتا تھا۔ اخبارات، انٹرویو، ایوارڈز، یہ سب اس کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن شہرت کے پیچھے ایک سایہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ رات کے وقت وہ اکثر جاگ جاتا، پسینے سے شرابور، ایک ہی خواب، بار بار، خون آلود ہاتھ، اندھیرا کمرہ، اور ایک عورت کی چیخ جس کا چہرہ اسے نظر نہیں آتا تھا۔ یہ سب کیوں ختم نہیں ہوتا؟ وہ اپنے آپ سے کہتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ چیخ اس کی زندگی میں دوبارہ داخل ہونے والی ہے۔ کارپوریٹ لانچ ایونٹ، مہنگے سوٹ، مصنوعی مسکراہٹیں۔ احمد سٹیج پر تھا اور تالیاں گونج رہی تھی۔ اسی لمحے ہال کے دروازے سے آمنہ اندر آ گئی، سادہ مگر باوقار لباس، پرسکون چہرہ، اور آنکھوں میں ایسی گہرائی جو کسی کو بھی بے چین کر دے۔ احمد کی نظر اچانک اس پر پڑی، دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ آمنہ
نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ہلکی سی مسکراہٹ دی، ایسی مسکراہٹ جس میں پہچان بھی تھی اور انکار بھی۔ وہ لمحہ انتقام اور محبت کے درمیان پہلا زخم تھا۔ میرا نام عائشہ خان ہے، آمینہ نے اعتماد کے ساتھ کہا۔ احمد نے ہاتھ ملایا مگر ہاتھ لرز گیا۔ یہ لمس، یہ آنکھیں، کچھ تو تھا جو جانا پہچانا لگتا تھا۔ کیا ہم پہلے کہیں مل چکے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ آمینہ نے مسکراہٹ بکھیری۔ کچھ انسان ہر ملاقات میں غیر مانوس ہی رکھتے ہیں مسٹر فراز۔ وہ مری اور احمد وہی بے چینی کے ساتھ کھڑا رہا۔ وہ یہ نہیں سوچ سکا کہ جسے وہ عائشہ سمجھ رہا ہے وہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی سزا ہے۔ آمینہ نے اپنی ٹیم کے ساتھ میٹنگ میں فائل بند کی۔ ہمیں جذبات میں نہیں آنا چاہیے، اس نے خود کو یاد دلایا، لیکن دل تو منطق سے متاثر نہیں ہوتا نا۔ احمد کی آنکھوں میں وہ غرور نہیں تھا جو اسے یاد تھا، وہاں تھکن تھی اور خوف۔ یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ آمینہ نے خود کو مضبوط کیا۔ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن اصل سوال تو یہ ہے، کیا انتقام کے راستے پر محبت کو دوبارہ مارا جا سکتا ہے؟ آمینہ کے ہاتھ میں ایک پرانی فائل موجود تھی۔ کاغذ تو پیلے ہو چکے تھے، لیکن تحریر اب بھی ایک تازہ زخم کی مانند تھی۔ کیس نمبر 417، نامعلوم قتل، متاثرہ سارہ قریشی، عمر 24 برس، آخری بار دیکھی گئی احمد فراز کے ساتھ۔ آمینہ نے گہری سانس بھری۔ یہ وہ نام تھا جو پچھلے 5 سالوں سے اس کے منصوبے کا حصہ تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس فائل کا سچ اس کے دل پر بھی اثر ڈالے گا۔ احمد قاتل نہیں ہے، یہ الفاظ کس نے کہے تھے؟ یا یہ صرف اس کا دل تھا؟ احمد بارش میں گاڑی چلا رہا تھا۔ یہ وہی سڑک تھی، وہی موڑ، وہی تاریک رات۔ یادیں اس پر دھاوا بول گئیں۔ سارا کی چیخ، فون کی گھنٹی، اور پھر خاموشی۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، اس نے گاڑی روک کر کہا، لیکن سچ کبھی پوری طرح سامنے نہیں آتا، یہ ہمیشہ آدھا ہی کھلتا ہے۔ ڈاکٹر حارث، ایک پرانا صحافی اور اب ایک خاموش لائبریرین۔ آمنہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ آج آپ خود جانتے ہیں نا، اس نے صاف صاف کہا۔ حارث نے اپنی اینک اتاری۔ میں وہ بھی جانتا ہوں جو اخبارات نے شائع کیا اور وہ بھی جو احمد نے پوشیدہ رکھا۔ تو پھر بتائیں۔ آمنہ کی آواز میں لرزش تھی۔ حقیقی قاتل احمد نہیں تھا، لیکن وہ بے گناہ بھی نہیں تھا۔ یہ جملہ اس کے اندر کچھ توڑ گیا۔ احمد اور آمینہ ایک ہی چھت کے نیچے ایک کاروباری منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ خاموشی، غیر ضروری باتیں اور نظر کا بچاؤ۔ کیا آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں؟ احمد اچانک پوچھ بیٹھا۔ آمینہ حیران رہ گئی۔ نہیں، میں صرف آپ کو سمجھنا چاہتی ہوں۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی اور یہی جھوٹ اسے کمزور بنا رہا تھا، کیونکہ نفرت کا مطلب فاصلے ہیں اور محبت کا مطلب خطرہ۔ سارہ قریشی میں ایک خاص خوبصورتی موجود تھی، لیکن اس خوبصورتی میں ایک بے چینی بھی تھی۔ وہ ہمیشہ کچھ زیادہ چاہتی تھی، زیادہ محبت، زیادہ طاقت، زیادہ یقین۔ احمد کی زندگی میں وہ محبت کی شکل میں آئی، لیکن حقیقت میں وہ ایک ایسا سوال بن گئی جسے احمد کبھی حل نہیں کر سکا۔ احمد، تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے، سارہ اس رات بولی تھی۔ میں تمہاری کمزوریوں کو جانتی ہوں۔ کمزوری؟ یہ لفظ آج بھی احمد کے دل میں چبھتا تھا جیسے کانٹا۔ اگر میں آمنہ کو سچ بتاتا، احمد اکثر یہ سوچتا رہتا، وہ غلطی جان لیوا نہیں تھی بلکہ خاموشی تھی۔ سارہ کے دباؤ کے سبب احمد نے آمینہ سے فاصلہ بھرا لیا، اور یہ فاصلہ پھر دھوکے میں بدل گیا۔ میں بزدل تھا، اس نے اپنے آپ سے کہا، اور یہ بزدلی بھی ایک جرم ہے۔ آمینہ کا منصوبہ واضح تھا، احمد کو اس کے عروج پر بے نقاب کرنا، لیکن اب ہر ایک ثبوت اس کے دل کے خلاف جا رہا تھا۔ اگر وہ قاتل نہیں ہے، اس نے اپنے آپ سے پوچھا، تو میرا انتقام کس کے لیے ہے؟ اسی لمحے اس نے پہلی بار بدلے کی بجائے سچ جانے کی آرزو کی۔ وہ رات دوبارہ بارش کی تھی، چھت پر خنکی تھی،
اور دل میں طوفان۔ میں آمنہ ہوں، اس نے اچانک کہا۔ احمد کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اسی آمنہ کو جسے تم نے چھوڑ دیا تھا۔ خاموشی کی چیخ سنائی دی۔ میں نے تم سے دھوکہ دہی کی۔ احمد کی آواز میں لرزش تھی۔ لیکن قتل میں نے نہیں کیا۔ آمنہ نے آنکھیں نہیں بھری، وہ بس دیکھتی رہی اس شخص کو جسے وہ نفرت کے لیے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ ڈاکٹر حارث نے آخری فائل میز پر رکھی۔ سارہ قریشی کا تعلق ایک طاقتور شخصیت سے تھا، اس نے کہا۔ جب اس نے بلیک میلنگ شروع کی تو اسے خاموش کر دیا گیا۔ ایک نام سامنے آیا، ایسا نام جو کسی کو چھونے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ احمد کا صرف استعمال کیا گیا۔ حارث نے کہا، اور تم دونوں بس قربانی بنے۔ آمینہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، لیکن اب اس کے دل میں نفرت نہیں تھی، صرف تھکن تھی۔ انتقام لینا آسان تھا، اس نے کہا، بخش دینا مشکل ہے۔ احمد نے سر جھکا لیا۔ میں سزا کے لیے تیار ہوں، اگر تم مجھے معاف نہ بھی کرو۔ محبت کبھی مطالبہ نہیں کرتی، وہ بس رک جاتی ہے، انتظار میں۔ ایک نام سامنے آ چکا تھا، ملک کے سب سے با اثر لوگوں میں سے ایک، شہریار ملک۔ سارہ قریشی اس کے رازوں کو جان چکی تھی۔ یہ راز اقتدار، دولت اور خون سے جڑے ہوئے تھے۔ ایسی شخصیات کے لیے انسان نہیں، بس مسائل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر حارث نے آمنہ سے کہا تھا، احمد کو قربانی بنایا گیا، سارہ کو خاموش کر دیا گیا، اور سچ کو فائلوں میں دفن کر دیا گیا، لیکن سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آمینہ نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ یہ اب کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، یہ انصاف تھا۔ میڈیا، عدالتی دستاویزات، تحقیقات، حارث کے اور ایک خفیہ ریکارڈنگ، اسی لمحے میں سب کچھ ظاہر ہو گیا۔ خبریں بلند آواز میں گواہی دے رہی تھی، نام کمزور ہوئے اور طاقت کی بنیاد میں پہلا شگاف پڑ چکا تھا۔ شہریار کی گرفتاری ہوئی اور سچ آزاد ہوا۔ احمد عدالت میں موجود تھا، اس کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی، لیکن وہ آزاد نہیں تھا۔ قانون نے تمہیں چھوڑ دیا، جج نے کہا، لیکن تمہاری خاموشی نے ایک زندگی برباد کر دی۔ احمد نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں کسی معافی کا مستحق نہیں، اس نے کہا، لیکن میں سچ کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ اس کی سزا تھی، ضمیر کے ساتھ جینا۔ آمینہ اور احمد سامنے بیٹھے تھے، خاموشی کے درمیان۔ اگر میں تمہیں معاف کروں، آمینہ نے آہستہ کہا، تو کیا میں اپنے آپ کو معاف کر سکوں گی؟ محبت آسان جواب نہیں دیتی، یہ صرف وقت کی طلب کرتی ہے۔ احمد نے کہا، میں تمہاری راہ دیکھوں گا، کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ میں بھاگ نہیں رہا۔ مہینے گزر گئے۔ آمینہ نے اپنا نام واپس لے لیا، نقاب ہٹا دیا اور ماضی کو ویسے ہی چھوڑ دیا جہاں یہ تھا، ایک خط احمد کے نام۔ انتقام نے مجھے طاقتور بنایا، لیکن معافی نے مجھے آزاد کر دیا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، پر نفرت کے ساتھ بھی نہیں ہوں۔ شاید یہی محبت کی حقیقت ہے۔ وہی کھڑکی، وہی شہر، لیکن آمینہ کے چہرے پر سکون تھا۔ کچھ محبتیں پانا مقصود نہیں ہے، وہ بس ہمیں بدلنے آتی ہیں، اور بعض اوقات انتقام لے جانے کے لیے نہیں، چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ Thank you so much for watching my video. Please like, comment, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon.